ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بہترین موقع ہے خوشی اور مسرت کا. میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت فاطمہ معصومہ قوم کی مناسبت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر اس مبارکبادی کو آخری امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. امید ہے کہ امام ہماری اس مبارکبادی کو قبول فرمائیں. آمین. ایک سوال ہے جس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس کی تقریر کا. وہ سوال یہ کہ ہم کیوں بزرگان دین یا گریٹ پرسنالٹیز کو یاد کرتے ہیں، کیوں ان کے لیے مجلس یا محفل کا انعقاد کرتے ہیں، یا بڑے پیمانے پر کیوں ہم سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں ان پرسنالٹیز کے نام اور ان پرسنالٹیز کو ذکر یاد کرنے کے لیے. کئی جواب ہمارے پاس موجود ہیں جن کا ذکر ہم کریں گے. پہلا جواب اور پہلا ریزن کہ کیوں ہم پرسنالٹیز کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر اسلام سے خطاب کر کے کہا ہے کہ تم انبیاء کو یاد کرو، تم انبیاء کا تذکرہ کرو. اذکر فی الکتاب ابراہیم، اے رسول تم ابراہیم کو ذکر کرو اور ابراہیم کو یاد کرو، موسیٰ کو یاد کرو، عیسیٰ کو یاد کرو، اور کتاب مریم حضرت مریم کو یاد کرو، کا ذکر کرو. اور ان کا ذکر کرنے کا مطلب ہے ان کی پرسنالٹیز کو بیان کرو لوگوں کو، چونکہ وہ معتبر پرسنالٹیز تھیں، اور پرسنالٹیز جو ہے وہ ان کے اندر ایک لیسن تمہیں ملے گا، سبق ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تنہا پرسنالٹیز کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، کمانڈ ہے اللہ کا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ان سے ریلیٹڈ سٹوریز ہیں، جو ان سے ریلیٹڈ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کو بھی دہراؤ، ان کو ریپیٹ کرو لوگوں کے سامنے. فائدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا فائدہ یہ کہ لِتُثَبِّتَ بِهِ صَدْرُكَ، اے رسول ان کہانیوں سے، ان قصوں سے، ان گزشتہ انبیاء کی کو یاد کرنے سے تمہارے دل کو قوت ملتی ہے، تمہارے دل کو طاقت ملتی ہے. جب انسان کوئی سماج میں کسی سوسائٹی میں کام کرنے لگتا ہے تو کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی راستہ روکنے والے، کچھ پریشان کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اتنا پریشان کر دیتے ہیں ایک مبلغ کو، ایک نبی کو، ایک میسنجر کو، ممکن ہے کہ وہ اپنے کام میں سست پڑ جائے، وہ کہے کہ میں کتنا محنت کروں، بس کرو، دروازہ بند کر لیں. اور وہ کہتا نہیں، گزشتہ انبیاء کے قصوں کو یاد کرو. انہوں نے اسٹرگل کیا اللہ کے راستے میں، انہوں نے محنت کی. لوگوں نے مخالفت کی. حضرت نوح کے ساتھ کیا لوگوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا. اگر ان کو دہراؤ گے تو تمہارے دل کو قوت ملے گی. گھبراؤ نہیں کہ ایٹ دا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کو لوگوں نے پریشان کیا، لیکن ابراہیم کے دشمنوں کا تذکرہ آج نہیں ہوتا ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے. جنہوں نے پریشان کیا ان کی بات کوئی نہیں کرتا، لیکن جس کو پریشان کیا تو اس کو یاد رکھا جاتا ہے.
قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہے، تو یہ دل کو قوت ملتی ہے، دل کو طاقت ملتی ہے، جس کے لیے ہمارے لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید میں انجام کے لیے بات ہوئی ہے، والعاقبۃ للمتقین، اینڈ آف دا ٹائم جو اچھائی ہوگی، جو نیکی ہوگی وہ پرہیزگاروں کی ہے۔ آج ممکن ہے نیک لوگوں کو جگہ نہ ملے، نیک لوگوں کو اسٹیٹس نہ ملے، نیک لوگوں کو موقع نہ ملے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم نیک لوگ جو ہے ان کو اللہ ان کا حق انہیں ادا کرتا ہے، حق انہیں عطا کرتا ہے۔ تو ایک تو دلوں کو طاقت ملتی ہے، جسے آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں تسلی ملتی ہے، کنسولیشن ان کو نصیب ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ دشمنوں کے لیے وارننگ ہے، اس سے جب بیان کیے جاتے ہیں اسٹوریز کو، جب بیان کیا جاتا ہے انبیاء کی زندگی کو، دشمنوں کے لیے ایک وارننگ بھی ہوتی ہے اسی میں۔ کیسی وارننگ؟ کہ تم سے بڑے طاقتور لوگ انبیاء کے مخالف رہے، اولیاء کے مخالف رہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تم بھی کامیاب نہیں ہو۔ ایک وارننگ ہے، تم جتنی بھی کوشش کر لو، راستہ روکنے کی کوشش کرو، مارنے کی کوشش کرو، جلانے کی کوشش کرو، ان کو ایک ملک بدر کر دو، ایگزائل پہ بھیج دو، لیکن آخر میں تم کامیاب ہونے والے نہیں ہو۔ ایک تاریخ کا ایک فائدہ ہوتا ہے انسان کی اپنی زندگی میں، پروفٹ کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے تمہارے دل کو قوت ملتی ہے، ہسٹری ریپیٹ کرنے سے تمہارے اندر ایک تسلی پیدا ہوتی ہے، ایک نئی ہمت جاگتی ہے، اور دشمنوں کے لیے ایک وارننگ ہے، گھبراؤ نہیں، کوشش کر دو، ایٹ دا اینڈ نتیجہ اچھے لوگوں کا ہے، پرہیزگار لوگوں کا ہے، وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اب ایک کمانڈ ہے اللہ کا کہ تم گزشتہ لوگوں کو یاد کرو۔ حضرت ہمارے نبی نے ہمیشہ یاد کیا گزشتہ لوگوں کو، نہ تنہا پروفٹس کو، جو پیغمبر اسلام سے ریلیٹڈ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان کو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں یاد کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ کو آپ یاد کرتے تھے، آپ کے وفات کے بعد آپ کو یاد کرتے تھے، حتیٰ ایک ام المومنین نے ابجیکٹ بھی کیا پیغمبر اسلام کو، کتنا یاد کرتے ہیں اس کو، وہ تو بڑھیا تھی، اس دنیا سے چلی گئی۔ تو پیغمبر اسلام کا جواب کیا تھا؟ نہیں، اس نے کام کیا ہے، اس نے سپورٹ کیا ہے۔ دیکھیے احسانات کو یاد رکھنا شرافت کی دلیل ہے، ایک نیک ہونے کی دلیل ہے کہ انسان ان کو یاد رکھے، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، چاہے شوہر کیوں نہ ہو، اگر اچھائیاں ہیں تو یاد کرنا پڑتا ہے۔ اور پروفٹ نے کہا نہیں بھلا نہیں سکتا میں، کیوں نہیں بھلا سکتے؟ پروفٹ نے 3 دلیلیں دی ہیں، دیکھیے گا میرا عزیزو، یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن نتیجے تک لے جاؤں گا آپ کو۔ پہلا ریزن جو پروفٹ نے بتایا، اس محسوس خاتون نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ پتہ نا جب ٹائم پہ جو کوئی کام آ جاتا ہے وہ کام یاد رہ جاتا ہے، نا کہا جاتا ہے وقت پہ کام آ جاؤ، کسی کے مومن کے دوست کے، اگر وقت پہ کام آنا ہے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے نیکی کو۔ اگر مثلا کوئی مومن نے کہا کہ مجھے اب ضرورت ہے کچھ چیزوں کی یا کچھ پیسے کی یا کچھ سہارا دینے کی، یہ نہ کہو کہ ہم سوچیں گے بعد میں بتائیں گے، نہیں، وقت پر جو کام آ جاتا ہے وہ کام یاد رکھتا ہے، انسان ذہن میں اس کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کام، وہ آدمی بھی بیٹھ جاتا ہے، وہ کام بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو پروفٹ نے کیا کہا کہ اس وقت میری خدیجہ نے میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، سب دروازے بند کر چکے تھے، دروازہ کھلا تھا تو حضرت خدیجہ کا دروازہ کھلا تھا۔ اور جو دوسری خصوصیت، دوسرا ریزن کہ فائنینشیل سپورٹ ملا مجھے، تو فائنینشیل سپورٹ، ایک تو سپورٹ ہے مورل سپورٹ حضرت خدیجہ کا، اسلام لیا ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ کھڑی نہیں، یعنی کہ اسلام لانا آج آسان ہے، اگرچہ بعض کنٹریز میں آج بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اسلاموفوبیا کا جو چل رہا ہے، آج بھی اسلام کا اظہار کرنا ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بعض کنٹریز میں، لیکن اس وقت حضرت خدیجہ، اسلام نے مورل سپورٹ ہے، کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دو، فائنینشیل سپورٹ، مال جتنا تھا حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا، گن کر نہیں، ہم نے اتنا دیا نہیں، گن کر نہیں، کہ یہ یا رسول اللہ یہ میرا مال آپ کے حوالے نہیں، یہ آپ کا مال آپ کے حوالے۔ یہ بہت بڑا جملہ حضرت خدیجہ سلام اللہ ہے، آپ کا مال، فائنینشیل سپورٹ۔ اور تیسرا، پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے اولاد کی ضرورت تھی، نسل جو چلی ہے میری وہ حضرت خدیجہ سے چلی ہے، فائنینشیل سپورٹ ہے، مورل سپورٹ ہے، اور ایک زندگی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ اگر کوئی خاتون جو آغوش بنی ہے وہ حضرت خدیجہ کی آغوش ہے۔ پیغمبر اسلام بہت یاد کرتے تھے حضرت خدیجہ کو۔ میں آپ کو اس لیے دلیلیں بتا رہا ہوں کہ کیوں آج ہم یاد کریں حضرت معصومہ کو، ضرورت کیا ہے یاد کرنے کی۔ پیغمبر اسلام نے، قرآن نے کہا یاد کرو، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں یاد کیا، نہ تنہا حضرت خدیجہ کو یاد کیا، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا،
جتنے حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے ان کو بھی پروفٹ نے یاد کیا. سبحان اللہ. جتنے دوست تھے ان کو بھی یاد کیا. پروفٹ نے کہا ان کو بھی یاد رکھو. جب قربانی دیتے تھے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد قربانی کا گوشت بڑھتا ہے نا, اس میں ایک حق جو ہے رشتہ داروں کا بھی ہوتا ہے. پروفٹ کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں کو پہنچا دو مرنے کے بعد. یا رسول اللہ مر گئی, بیوی ہے مر گئی تو کیا تقسیم کیوں کرے گا؟ نہیں, دوست کو جب قربانی کا گوشت پہنچے گا دوست خدیجہ کو یاد کرے گا. اس طرح خدیجہ کی یاد زندہ ہے. خدیجہ کی یاد دیکھیے پروفٹ نے عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر نہ کہ اپنے رشتہ داروں کو یاد کیا, جیسے حضرت ابو طالب کو آپ نے یاد کیا. حضرت عقیل کا چہرہ جب بھی دیکھتے تھے پیغمبر اسلام کہتے ہیں عقیل کو, اے عقیل میں 2 وجہ سے تمہیں بہت پسند کرتا ہوں. 2 ریزن ہیں. ایک ریزن یہ کہ ابو طالب تمہیں بہت پسند کرتے تھے اس لیے میں پسند کرتا ہوں. ایک تو کافر کی پسند نعوذ باللہ کہ رسول اپنی پسند نہیں بتائے گا نا بھیا. چونکہ ابو طالب تمہیں چاہتے تھے, ان کی چاہت میرے لیے یہ مجبور کرتی ہے کہ میں بھی تمہیں چاہوں. چاہت کا نتیجہ چاہت ہے ایک, اور دوسرے اے عقیل تمہارے بچے دین کے کام آئیں گے, میرے بچے حسین کے کام. مرنے کے بعد ابو طالب کو یاد کیا, پیدا ہونے سے پہلے ان لوگوں کو پروفٹ نے یاد کیا جو ابھی پیدا نہیں ہوئے. حضرت مسلم کے بچے ابھی پیدا نہیں ہوتے جو کربلا میں کام آئیں گے, پروفٹ نے ان کو بھی یاد کیا, ان کے ذکر کو باقی رکھو. ایک تو صرف آیت قرآن, دوسرے سنت رسول, اور تیسرا یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین ذریعہ یاد کرنا ہے. جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے, جن لوگوں نے ہمارے لیے رحمتوں کا دروازہ کھولا ہے, ان کو یاد کرو. اپنے بزرگوں نے جنہوں نے ہم پر ہمارے لیے کام کیا, محنت کی ہے, چاہے فائنینشیل سپورٹ ہو, چاہے مورل سپورٹ ہو, ریلیجن کا سپورٹ ہو, ریلیجس سپورٹ ہو, انہوں نے کچھ کیا ہے ہمارے لیے تو ان کو یاد کرو. یاد کرنے کا مطلب الجزاء الاحسان, ان کی کم از کم قدردانی ہوگی, شکریہ ہوگا. میرے استاد نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ہم زیارت امام حسین پر کیوں جاتے ہیں, تو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ ایک وجہ ریزن, کئی ریزن ہے انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا, ایک ریزن یہ کہ ہم جا کر امام کے گھر میں امام کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. مولا آپ نے قربانیاں دے کر ہم تک جو چیزیں پہنچائی وہ ویلیوبل ہیں, وہ بڑی قیمتی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں, آپ کا شکریہ. کبھی کبھار شکریہ انسان میسیج کے ذریعے سے بھیجتا ہے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, کبھی شکریہ انسان گھر جا کر بولتا ہے. حرم جو ہے اہل بیت کا گھر ہے. حرم جو کہتے ہیں نا ہم, حرم یعنی گھر, جو ہمارے گھر ہوتے ہیں ان کو بھی حریم کہتے ہیں. جو ہمارے گھر کی کمپاؤنڈ ہوتی ہے 4 دیواری, اسے کہتے ہیں حریم. یہ میرا حرم ہے. حرم یعنی میرے محرم رہتے ہیں یہاں پر, کوئی آنا چاہتا ہے اس کو پرمیشن لینی چاہیے, اسے کہتے ہیں حرم. تو حرم جسے کہتے ہیں مولا کائنات کو, وہ آپ کا گھر ہے. تو وہ گھر ہے تو ہم گھر میں جا کر کہیں گے مولا کائنات, مولا آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے لیے عزتیں عطا کی, برکتیں عطا کی, رحمتیں, ہمارے لیے محنت کی آپ نے, دین ہم تک پہنچا ہے. تو بزرگوں کو ہم اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ قدردانی ہو سکے, شکریہ ہو سکے ان کے لیے, ان کے خدمت میں ہم ہدیہ تشکر پیش کر سکیں. جمع ہو کر کہیں گے السلام علیکم یا بنت ولی اللہ, کہیں گے اے ولی خدا کی بیٹی تم پر ہمارا سلام ہو. اس کے ذریعے سے ہم تھوڑا بہت ان کے کاموں کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک ذریعہ ہے یاد کرنے کا, فائدہ ہے, ایک ریزن کہہ سکتے ہیں یاد کرنے کا. اور چوتھا ریزن یاد کرنے کا یہ ہے کہ انسان ثواب کمائے گا. بعض روایتوں میں ہے بیٹھیں گے, بات کریں گے, تذکرہ کریں گے تو جنت ملے گی. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن چوتھا ریزن یہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا یا شیعہ کی پہچان بتائی ہے کہ جب بھی ہمارے شیعہ بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں, کسی محفل میں, تو ہمارا تذکرہ کرتے ہیں. چھٹے امام نے کہا کیا تم بیٹھتے ہو, بات کرتے ہو لوگوں سے, اپنے دوستوں سے, فرینڈ سے, ریلیٹیو سے بات کرتے ہو؟ کہاں مولا ہم بات کرتے ہیں. اتحدثون, ذکر کرتے ہو؟ کیا کرے مولا؟ کا ذکر کرو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا, وثائق مناقب کا ذکر کرو. اب ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چوتھا فائدہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, انشاءاللہ اس کو لے جائیے آپ, یہ پریکٹیکلی طور پر ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں. اور کیجیے گا اس جملے کی طرف, انشاءاللہ آج کے اس محفل سے ہم لے کر اٹھیں گے. وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں اس سے تمہارا دل زندہ ہوتا ہے. پاک لوگوں کا تذکرہ کریں گے نا آپ, انسان ہم تو غیبتوں سے بچ جائیں گے, تہمتوں سے بچ جائیں گے, جھوٹ سے بچ جائیں گے. پاک لوگوں کی بات ہوتی چلی جائے گی تو میرا دل بھی پاک ہوتا چلا جائے گا. لیکن ہمارے امر کو زندہ کرو, ہمارے امر کے نتیجے میں تم زندہ ہو جاتے ہو.
تمہیں لائف ملتی ہے. لائف کا مطلب جیسے میں نے آیت میں بتایا فَلِنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کچھ لوگ ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی مردوں کی طرح ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں زندہ، واقعاً زندہ ہوتے ہیں، واقعاً زندہ ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جو اچھے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، گریٹ پرسنالٹیز کا تذکرہ کرتے ہیں. اور آخری فائدہ ریزن پرسنالٹیز کو یاد کرنے کا، جو ان کے کاموں کو ہم بیان کرتے ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس کا ذکر ہم کرتے ہیں، ورچیوز کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے چلو ہم بھی کچھ ان کے راستے پر چل کرتے ہیں. کہتے ہیں نا بار بار کوئی چیز دہرائی جاتی ہے تو انسان دیکھتا ہے چلو اس راستے پر چل کر دیکھتے ہیں. وہ صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے انسان، اور ایٹریبیوٹس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. گھروں میں ہمارے لیے حکم ہے تم اپنے بزرگوں کے نیکیوں کو یاد کرو. اپنے گھر میں بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھو، اگر تصویر لگی ہوئی ہے دادا کی یا نانا کی یا چچا کی، اللہ سب کو سلامت رکھے، میں تصویر تک پہنچا دیا آپ کو، تصویر لگی ہو تو بتائیے بھی ان کی خصوصیت کیا تھی. پتہ ہے جب بھی تمہارے دادا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے تھے تو فاتحہ پڑھتے تھے. مثلا ایک مثال میں دے رہا ہوں، اچھی باتیں بھی اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس سے بچے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ جب کنٹینیوس ہم کوئی چیز دہراتے چلے جاتے ہیں تو بچہ کہتا ہے چلو ہم بھی پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں، ہم بھی عمل کر کے دیکھتے ہیں. بار بار انسان کے ذہنوں میں وہ چیزیں ڈالتی جائیں، پڑھتی جائیں تو وہ انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. اچھائیاں بیان کرتے جاؤ، اچھائیوں کا شوق ہوگا. اب برے سیریلز دیکھتے جاؤ ہر دن، پھر دوسرے چوتھے دن کہے گا بچہ وہی ڈالو مجھے، وہ فالو کرے گا. جو چیز انسان جس چیز کی طرف لے جاتا ہے بچہ بھی اسی طرف جاتا ہے. اور جس نیکیوں کی طرف لیتے چلے جاؤ وہ بھی کہے گا وہ نیکیوں کی طرف چلتے ہیں. ہر دن اگر ماحول رہے گھر میں زیارت عاشورہ پڑھنے کا، 4 دن پڑھے 5ویں دن بچہ کہے گا بابا آپ نے زیارت عاشورہ نہیں پڑھی. بچہ کہے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 دن آپ نے عادت ڈال دی ہے، 5ویں دن بچہ خود کہے گا چلو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. تو نیکیوں کا یوں شوق پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. آج ہم معصوم قوم کا تذکرہ کرنے یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ کے کاموں کو دیکھیں، آپ کے صفات کو دیکھیں، آپ کے ایٹریبیوٹس کو دیکھیں. حضرت ابو طالب کا تذکرہ کریں، آپ کے کاموں کو دیکھیں. آپ کے زندگی سے ایک لیسن، ایک سبق ہم اگر اٹھا لیں تو ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے. یہ بڑا فائدہ ہے نا. ابھی بڑے لوگ بڑی بڑی چیزیں عطا کرتے ہیں، بڑے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، بڑی بڑی چیزیں ہمیں دے دیتے ہیں. ان کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہترین صفت جو ایک ایٹریبیوٹ جو ہم معصوم قوم کی زندگی سے لے سکتے ہیں وہ آپ کا پاک و پاکیزہ ہونا ہے، آپ کا طاہرہ ہونا ہے. ایک غیر معصوم جو معصوم نہیں تھے آفیشیلی طور پر، لیکن آپ کی زندگی اتنی پاک گزرے، اتنے تقویٰ کے دائرے میں گزرے، اتنی پاکیزگی کے دائرے میں گزرے، پیوریفیکیشن کے اس لیول پر آپ پہنچ جائیں کہ امام آف دا ٹائم آپ کو کہیں کہ یہ معصومہ ہے. نام معصومہ نہیں ہے، نام فاطمہ ہے، لیکن آپ کی طہارت اتنی مشہور ہو گئی کہ آپ کا لقب ہو گیا معصوم. سبحان اللہ. یہ غیر معصوم شخصیتوں کو جب معصومہ کہتے ہیں تو ایک اسٹیج تک انسان پیوریفیکیشن کی پہنچ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ پہنچنا مشکل ہے، وہ تو امام ہے، وہ معصوم ہے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. اپنا دھامن جاڑ لیتا ہے انسان، ایکسکیوزز لے کر آتا ہے. اللہ نے کہا چلو کچھ غیر معصوم کو بھی میں تمہارے لیے معرفی کر دیتا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلو، ایک اسٹیٹس تک تم پہنچ سکتے، پیوریفائی کر سکتے اپنے آپ کو، اس مقام تک پہنچا سکتے ہو جس مقام پر معصوم ہے خود پہنچیے. انبیاء ائمۃ علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا ہے. کتنی پاک و پاکیزہ وہ شخصیت جسے امام نے کہا ہے کہ فداہا ابوہا. سبحان اللہ. آج ہم کہتے ہیں نا ہماری ساری جان، ہمارا مال، ہمارے ماں باپ 7ویں امام پر قربان ہو. یعنی اگر یہ رکھا جائے چوائس ہمارے لیے، ایک طرف زیارت 7ویں امام ہو، دوسری طرف دنیا کی دولت، تو کون سی چیزوں کا انتخاب کریں گے؟ زیارت امام معصوم کا امام کاظم. کیوں؟ وہ زیارت بہت بڑی قیمتی ہے. ہم چاہتے ہیں اپنا سارا مال قربان کر دیں 7ویں امام کے نام پر. اور یہ بیوی کتنی عظیم ہوگی، 7ویں امام کہہ رہا ہے کہ میں اس اپنی بیٹی پر قربان ہوں. کتنا سٹیٹس اس کا بلند ہے. 7ویں امام کہہ فداہا ابوہا. پاک و پاکیزہ تھیں، معلمہ تھیں، مفسر قرآن تھیں، سوالات کے جوابات دینے والے تھیں. آئے تھے نا لوگ سوال لے کر آئے تھے، آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے. سوالات لے کر لوگ آئے، 7ویں امام گھر میں موجود نہیں تھے. کہا نہیں 7ویں امام کی بیٹی موجود ہے.
اور سوالات دے دو، سوالات انہوں نے پہنچا دیا. معصوم یعقوب نے سوالات کے جوابات دیے. جب وہ قافلے والے واپس جا رہے تھے تو راستے میں ملاقات ہوئی. ساتویں امام سے پوچھا کس لیے آنا ہوا؟ کہا یہ سوالات لے کر آئے تھے، آپ گھر میں نہیں تھے، آپ کی بیٹی نے جواب دیے. ساتویں امام نے ان جوابات کو دیکھا کہ جوابات مکمل تھے. سوالات کے جو جواب دیے گئے تھے ویسے ہی تھے جیسے امام جواب دیتے ہیں. تو امام نے کہا اس بیٹی پر اس کا باپ قربان ہو جائے. علم، طہارت، یہ معصوم یعقوب کی زندگی کے پیغامات ہیں ہمارے لیے، میسیجز سے پیغام ہمارے لیے کہ انسان اپنے آپ کو اس بلندی پر پہنچا سکتا ہے کہ وہ علم کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دے سکے، اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ گزار سکے. میں نے رات کی تقریر میں شاید اشارہ کیا تھا، جو عقد نکاح کی تقریر تھی، اس میں اشارہ کیا کہ بھائی انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے پاک و پاکیزہ کے دائرے میں. کبھی انسان وطن میں اچھا ہوتا ہے، وطن کے باہر جا کر بگڑ جاتا ہے. کبھی انسان وطن کے باہر اچھا ہوتا ہے اور وطن میں رہ کر انسان بگڑ جاتا ہے. ماحول اچھا ہو تو اچھا رہے گا، دوسرا ماحول چلا جائے گا تو کہتے ہیں نا ابھی آج کل ماحول کی خرابی ہے، کلچر ہی ایسا ہے، انوائرمنٹ ہی ایسا ہے، سب لوگ ایسے ہیں، چلو ہم بھی ایسے ہو جاتے ہیں. لیکن معصوم یعقوب کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی ایک سبق اور ایک میسیج ہے. آپ اماموں کے سائے میں رہیں تب بھی معصومہ رہیں. امام سے دور ہو کر سفر پر گئی، صحابہ قم پہنچی تب بھی معصومہ رہیں. جو اپنے کردار کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ سلام کا حقدار ہے. ساری دنیا جا کر دیکھے گا قوم، ہم تو چھوٹے طالب علم ہیں، بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے مجتہدین جب معصوم قوم کے ذریعے کے اندر پہنچتے ہیں اپنا امامہ اتار دیتے ہیں. آپ کی عطا ہے، آپ کی دین ہے، آپ کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، ہم آپ کے شاگرد ہیں. اس لیے مقام کہاں سے ملتا ہے؟ انسان کردار سے ہے نا، کہ کیریکٹر سے انسان کو وہ مقام ملتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اس جگہ پر جس جگہ پر شاید معصوم قوم مدفون ہے. فیلسوف، بہت بڑے فلاسفر اور عارف گزرے ہیں، ملا صدرہ آپ نے نام سنا ہوگا، جسے صدر المتحلین بھی کہتے ہیں. ایک فلاسفر ہیں، فلسفی میں کافی چینجز وہ لے کر آئے اور کافی ڈسکشن ان کے بارے میں ہوتی ہے. ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اسفار نامی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے حوزہ علمیہ میں. تو وہ کہتے ہیں جب بھی میرے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار میتھمیٹیکل پرابلم ہے اس کو سالو کرنا ہے، کوئی ایسا مشکل مرحلہ تھا جو انسان ساری دنیا کے دروازوں سے بند نظر آتے ہیں، کہ مشکل مسئلہ جب حل کرنا ہوتا تھا تو میں جب پریشان ہو جاتا حل کرنے کے لیے معصوم یعقوب کے روزے پر پہنچتا، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتا، اس بیوی کے صدقے میں وہ مسئلہ میرے لیے حل ہوتا. یہ عام آدمی کا عقیدہ نہیں، سڑک پر چلنے والے کا، یہ فلاسفر کا عقیدہ ہے. ایک عارف کا جو اس مقام پر پہنچا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے مشکل مسئلہ اس روزے میں حل ہو جاتا ہے. واقعی ایسے ہی، اس لیے بابرکت وجود ہے ان کا، طہارت والا وجود ہے، علم والا وجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. اس لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، جو زیارت اتھینٹک زیارت ہے امام رضا سے نقل کی گئی ہے. زیارت کہ اے معصومہ میری شفاعت کرنا تم قیامت کے دن، اشفعی لی عند اللہ، قیامت کے دن میری شفاعت کرنا. دعا کرے گا انسان معصوم یعقوب کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو، اپنے اعمال کے بلبوتے پر ایک مقصد تک پہنچ جائے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لانگ وے ٹو گو. لیکن اگر معصوم قوم کہیں کہ پروردگار انہوں نے زیارت کی ہے، محنت کی ہے، شفاعت کر دیں، شاید ہمیں جنت نصیب ہو جائے، شاید ہم نجات پا جائے. کیوں ہم دعا کرتے ہیں معصوم قوم کے روزے میں؟ اشفعی لی فی الجنہ، ہمارے لیے جنت کی دعا کیجیے، شفاعت کیجیے، اس لیے کہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، تمہارا اللہ کی بارگاہ میں ایک عجیب اسٹیٹس ہے، بلند اسٹیٹس ہے. کیونکہ اللہ نے آپ کو اسٹیٹس عطا کیا ہے، اس اسٹیٹس کے نتیجے میں آپ کو حق شفاعت بھی دی جائے گی. تو یہ عظیم بیوی ہے. اس بیوی کی زندگی سے ہم کچھ نسخے، کچھ گوشے، کچھ صفات، کچھ میسیج، کچھ چھلکیاں اپنی زندگی میں لیں اور لینے کے بعد اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو، اپنی زندگی کو اور اپنے مقام کو، ہم اپنے مقام کو اتنا بلند کریں کہ معصوم قوم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو سکے. سلام ہو اس بیوی پر جو ولی خدا کی بیٹی، ولی خدا کی بہن اور ولی خدا کی پھوپھی رہی. السلام علیکم یا بنت ولی اللہ
السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا عمت ولی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرے۔ آج کی اس محفل کے صدقے میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ جو یہ بیماری پھیل رہی ہے دنیا کی کئی گوشوں میں، کئی ملکوں میں، کئی شہروں میں، پروردگار اس بی بی کے صدقے میں سارے انسانوں کو اس وبا اور اس پینڈامک سے محفوظ رکھے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بیت الطاہر وجود مقدس کا ہماری معرفت کو بڑھائے اور ہمیں المقدسہ کی زیارت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔